ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نیلے آسمان اور سنہری بادلوں کے درمیان ایک پہاڑی سلسلے کے پار نورآباد نام کی ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے محلات اتنے اونچے تھے کہ صبح کا سورج پہلے انہی کو چھوتا تھا اور رات کے ستارے انہی کے گرد چکر لگاتے تھے۔ نورآباد کے بادشاہ کا نام سلطان فیروز تھا، بہادر، انصاف پسند اور اپنی رعایا کا محبوب۔ سلطان فیروز کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا ظافر، طاقتور، غرور میں ڈوبا ہوا، ہمیشہ گھوڑے پر سوار اور تلوار لہراتا۔ منجلا بیٹا کاشف، چالاک، ہوشیار مگر اندر سے کھوکھلا۔ اور سب سے چھوٹا بیٹا روشن پیدائشی نابینا تھا۔ اس کی آنکھیں تھیں مگر ان میں دنیا کی روشنی نہیں اتری تھی۔ دربار کے لوگ اسے اندھا شہزادہ کہہ کر ہنستے تھے۔ ظافر اور کاشف اسے کبھی اپنے ساتھ شکار پر نہ لے جاتے، کبھی دربار میں بٹھاتے نہ تھے۔ بادشاہ فیروز خود بھی سوچتا، یہ بچہ تخت کے قابل کیسے ہوگا؟ مگر روشن نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا بانسری بجاتا، محل کے بوڑھے دربانوں سے کہانیاں سنتا اور ہاتھ پھیلا کر ہوا، پانی اور مٹی کو محسوس کرتا۔ اس نے اپنی باقی حصے اتنی تیز کر لی تھیں کہ وہ آواز سے آدمی کا مزاج کھانپ لیتا، خوشبو سے موسم پہچانتا اور قدموں کی آہٹ سے جان لیتا کہ آنے والا دوست ہے یا دشمن۔ محل میں ایک بوڑھا استاد حکیم نجم الدین رہتا تھا، سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر مگر آنکھوں میں 1000 سال کا علم۔ وہ روشن کو پڑھاتا تھا اور روشن اسے سب سے زیادہ مانتا تھا۔ ایک دن نجم الدین نے روشن سے کہا، شہزادے، طاقت صرف تلوار میں نہیں ہوتی، طاقت اس میں ہوتی ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ تم وہ دیکھتے ہو جو آنکھ والے نہیں دیکھ سکتے۔ روشن نے مسکرا کر جواب دیا، استاد جی، جب آنکھ نہیں ہوتی تو دل کھل جاتا ہے۔ اسی سال نورآباد پر ایک بڑی مصیبت آئی۔ مغرب کی طرف سے ایک ظالم سردار قہار خان نے نورآباد کی سرحدیں توڑنی شروع کر دیں۔ قہار خان کی فوج بے شمار تھی اور اس کے پاس ایک خاص ہتھیار تھا، دھوئیں کا طوفان۔ وہ جنگ سے پہلے ایسا دھواں چھوڑتا جس سے دشمن کی فوج کچھ نہ دیکھ سکتی اور بھاگ کھڑی ہوتی۔ سلطان فیروز نے دونوں بڑے بیٹوں کو بلایا۔ ظافر بولا، ابا حضور، میں اپنی فوج لے کر جاؤں گا، تلوار چلاؤں گا اور قہار خان کا سر قلم کر کے لاؤں گا۔ کاشف بولا، میں جاسوس بھیجوں گا، خزانہ خرچ کروں گا، راستے بند کروں گا۔ دونوں گئے اور دونوں واپس آ گئے۔ قہار خان کے دھوئیں کے سامنے ظافر کی تلوار بیکار ہو گئی اور کاشف کے جاسوس پکڑے گئے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان فیروز کا سر جھک گیا۔ اسی وقت ایک آواز آئی، نرم مگر پر یقین، ابا حضور، مجھے اجازت دیجیے۔ سب نے مڑ کر دیکھا، روشن کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے۔ ظافر نے تن سے کہا، تم جسے خود راستہ نظر نہیں آتا، وہ فوج کہاں لے جائے گا؟ روشن نے ظافر کی طرف رخ کیا، بالکل سیدھا، جیسے آنکھ سے دیکھ رہا ہو، اور بولا، بھائی جان، قہار خان کا ہتھیار دھواں ہے اور دھواں آنکھ والوں کو اندھا کرتا ہے۔ مجھے تو پہلے سے کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کا ہتھیار میرے لیے بیکار ہے۔ دربار میں سکوت چھا گیا۔ سلطان فیروز نے آنکھیں اٹھا کر اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا، اور پہلی بار دیکھا۔ کہانی سب سے اہم موڑ پر پہنچ رہی ہے۔ ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ روشن کا اگلا قدم آپ کو حیران کر دے گا۔ سلطان فیروز نے روشن کو اجازت دی مگر دل میں ڈر تھا۔ روشن نے سب سے پہلے استاد نجم الدین کو بلایا، بولا، استاد جی، مجھے نورآباد کے اس علاقے کے بارے میں بتائیں جہاں قہار خان کی فوج آنے والی ہے، وہاں کی ہوا کس طرف چلتی ہے؟ نجم الدین نے بتایا۔ روشن نے پھر محل کے سب سے بوڑھے دربان چاچا میران کو بلایا، جو 70 سال سے نورآباد میں تھا اور ہر پہاڑی، ہر وادی سے واقف تھا۔ چاچا، قہار خان کی فوج کا راستہ؟ چاچا میران نے تفصیل سے بتایا۔ روشن نے سب کچھ کانوں میں اتار لیا، ذہن میں نقشہ بنا لیا۔ پھر روشن نے فوج کے سپاہیوں کو بلایا اور سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی۔ ظافر چلایا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ روشن بولا، بھائی جان، جو میری طرح دیکھتا ہے وہی قہار خان کو ہرا سکتا ہے۔ 3 دن ان سپاہیوں کو آنکھ بند رکھ کر چلنے کی مشق کرواؤں تاکہ جب دھواں چھائے یہ گھبرائے نہیں۔ 3 دن تک روشن نے خود آگے رہ کر سپاہیوں کو سکھایا، آواز سے سمت پہچاننا، قدموں سے زمین کا اندازہ لگانا، سانس سے دشمن کی قربت بھانپنا۔
सिपाही पहले हंसे, फिर हैरान हुए, फिर सीखने लगे। जंग का दिन आया। कहार खान की फौज ने धुआं छोड़ा, सियाह घना आसमान तक उठता हुआ। कहार खान ने सोचा अब ये फौज भाग जाएगी, मगर नूराबाद की फौज नहीं भागी। वो आगे बढ़ती रही, खामोशी से, मुनज़्ज़म, दिगर घबराहट के। रोशन आगे था, लाठी हाथ में, कदम मजबूत। उसने हवा का रुख भांपा और बाईं तरफ मुड़ने का इशारा दिया। कहार खान की फौज का कमज़ोर पहलू ठीक वहाँ था जहाँ रोशन ने सोचा था। कहार खान की फौज उलझ गई। उन्हें समझ नहीं आई कि ये फौज धुएं में कैसे लड़ रही है। उनकी सफ़ें टूट गईं, और जब धुआं छटा, कहार खान अकेला खड़ा था। उसके सिपाही मैदान छोड़ चुके थे। रोशन उसके सामने आया। कहार खान ने गरज कर कहा, तुम अंधे हो, तुमने ये कैसे किया? रोशन ने जवाब दिया, मैं अंधा नहीं, तुम अंधे हो कहार खान। तुमने सारी जिंदगी आंखों से देखा, दिल से कभी नहीं देखा, इसीलिए तुमने जुल्म को ताकत समझा। कहार खान की तलवार जमीन पर गिर पड़ी। रोशन फातेह बनकर नूराबाद वापस आया। पूरी सल्तनत ने जश्न मनाया। सुल्तान फ़ैरोज़ ने अपने छोटे बेटे को गले लगाया और भरी आंखों से कहा, मैंने तुम्हारी आंखों की कमज़ोरी देखी, तुम्हारी रूह की ताकत न देख सका, माफ़ करना बेटे। जाफिर ने रोशन का हाथ थामा और बोला, आज मुझे पता चला कि असल बहादुरी क्या होती है। उस्ताद नजमुद्दीन ने दूर से मुस्कुराकर सर हिलाया। चाचा मीरान ने आंखें पोंछी। इस दिन से नूराबाद में एक नया दस्तूर बना। हर साल इस दिन को रोशन दिन कहा जाता, जब बच्चों को सिखाया जाता कि ताकत आंखों में नहीं, इरादे में होती है। और रोशन, जो कभी अंधा शहजादा कहलाता था, एक दिन नूराबाद का सबसे रोशन बादशाह बना। उसके दौर में सल्तनत ने वो तरक्की देखी जो आंख वाले बादशाहों के दौर में कभी ना हुई। जो दिल से देखता है, दुनिया उसके कदमों में होती है। क्या रोशन की कहानी ने आपके दिल को छुआ? तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली कहानी इससे भी ज़्यादा जज्बाती और हैरानकुन होगी। हमारे साथ रहें।